السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو نور تعلیم چینل۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ماسٹر امانت علی۔ تاریخ اسلام میں کئی ایسے نوجوان گزرے جنہوں نے کم عمری میں وہ کارنامے انجام دیے جن پر آج بھی دنیا حیران ہے۔ انہی میں سے ایک نام ہے محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم کی پیدائش 695 عیسوی میں طائف کے قریب ہوئی۔ یہ وہی مقام ہے جہاں کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے زخمی کیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا نہیں دی بلکہ فرمایا تھا ممکن ہے ان کی نسلوں میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو ایمان لے آئیں۔ صدیوں بعد انہی نسلوں میں سے محمد بن قاسم پیدا ہوا۔ محمد بن قاسم کا تعلق ثقیفی قبیلے سے تھا۔ صرف 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم کو سندھ اور ہند کی سرحد کی طرف بھیجا گیا، جہاں راجہ دہر کا ظلم حد سے بڑھ چکا تھا۔ مسلمان تاجروں کے جہاز لوٹ لیے گئے تھے، مسلمان قیدی پناہ لیے گئے تھے، اور عورتیں پکار رہی تھیں اے حجاج ہماری مدد کرو۔ محمد بن قاسم ایک ایماندار، عادل اور بہادر سپاہی تھے۔ اس واقعے کا زمانہ 705 عیسوی کے قریب کا ہے۔ اس وقت حجاج بن یوسف عراق اور مشرقی اسلامی علاقوں کا گورنر تھا، جبکہ راجہ دہر سندھ کا بادشاہ تھا۔ ایک دن سری لنکا سیلون کے بادشاہ نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کے اظہار کے لیے ایک قافلہ بھیجا۔ اس قافلے میں مسلمان عورتیں، بچے اور قیمتی تحائف شامل تھے جو خلیفہ کو پیش کیے جانے تھے۔ جب وہ قافلہ سندھ کے ساحلی علاقے دیبل کے قریب پہنچا تو راجہ دہر کے مقامی سمندری لٹیروں نے قافلے پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے مال لوٹ لیا اور مسلمان عورتوں کو قید کر کے ظلم و زیادتی کی۔ ان عورتوں میں سے ایک بہادر مسلمان خاتون نے قید سے فریاد کی۔ اس نے زور سے پکارا یا حجاج ہمیں بچاؤ۔ یہ صدا حجاج بن یوسف تک پہنچی۔ حجاج نے فوراً تحقیق کرائی، اور جب معلوم ہوا کہ حملہ راجہ دہر کے علاقے میں ہوا ہے تو اس نے دہر سے کہا یہ لٹیرے تمہارے علاقے میں ہیں، انہیں پکڑو اور مسلمانوں کو رہا کرو۔ لیکن راجہ دہر نے انکار کر دیا اور کہا میرے اختیار میں نہیں، وہ سمندری لوگ آزاد ہیں، میں ان پر قابو نہیں پا سکتا۔ چنانچہ اس نے اپنے نوجوان بھانجے محمد بن قاسم کو فوج دے کر سندھ کی طرف روانہ کیا۔ محمد بن قاسم اس وقت صرف 17 سال کے تھے، لیکن ایمان، علم اور بہادری میں بے مثال تھے۔ انہوں نے کہا میں ان مظلوم عورتوں کو انصاف دلا کر رہوں گا۔ محمد بن قاسم نے دیبل پر چڑھائی کی، وہاں کے بت خانے کو گرا دیا اور قافلے کی مسلمان عورتوں کو رہا کرایا۔ یہیں سے سندھ کی فتح کا آغاز ہوا، اور یوں اسلام کی روشنی برصغیر میں داخل ہوئی۔ اس زمانے میں دیبل موجودہ کراچی کے قریب ایک مضبوط قلعہ بند شہر تھا، جہاں راجہ دہر کی فوج اور بحری طاقت موجود تھی۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کے ساتھ نہایت حکمت سے دیبل کا محاصرہ کیا۔ راجہ دہر کے سپاہی اونچی فصیلوں پر سے پتھر اور آگ برسا رہے تھے، لیکن محمد بن قاسم نے منجنیق کے ذریعے قلعے پر بڑے بڑے پتھر پھینکنے کا حکم دیا، آزاد کیا، عورتوں کی عزت محفوظ کی اور کسی ممبت کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔